اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ امیر المومنین سرزمین نجف اشرف سے معارف علوی کورس میں اخلاق کے سبجیکٹ کو لے کے 5ویں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان انتہائی اہم ترین عنوان ہے توبہ۔ توبہ کی سب سے پہلے تعریف جاننا ضروری ہے۔ 3 مرحلے انسان کی زندگی میں گناہ کے بعد اگر مکمل ہو جائیں تو انسان کی حقیقی توبہ مکمل ہو جاتی ہے۔ کسی انسان سے کوئی گناہ سرزد ہوا اور اس کے بعد وہ توبہ کے پروسیس کو اگر شروع کرنا چاہتا ہے تو 3 مرحلوں سے اسے گزرنا پڑے گا۔ سب سے پہلا مرحلہ انتہائی اہم ترین مرحلہ ہے اور وہ ہے گناہ پہ ندامت اور پشیمانی۔ کفا بالندم توبہ، معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ توبہ کی پہلی سیڑھی انسان کا اپنے کیے کے اوپر ندامت اور پشیمانی اختیار کرنا، یہ پہلا مرحلہ کہلاتا ہے کہ انسان نادم ہو کہ وہ ہستی کی جس نے مجھے نعمتوں سے نوازا، میں نے کس ہستی کی بارگاہ میں جسارت کی ہے، میں نے کس ہستی کی حجاب حرمت کو پارا پارا کیا ہے، وہ ہستی کے جس نے مجھے اتنا عظیم وجود دیا، وہ ہستی کے جس نے مجھے اتنی پیاری کائنات بنا کے میرے لیے مسخر کر دی، میں نے اس کے حجاب عصمت کو، میں نے اس کے حجاب حرمت کو تار تار کیا۔ سب سے پہلے انسان اپنے کیے کے اوپر ندامت اختیار کرے اور اس نعمت کے اوپر بھی شکر بنتا ہے کہ گناہ کے بعد کوئی اپنے کیے کے اوپر پشیمان ہو جائے، اور بچنا چاہیے اس مرحلے سے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد اس سٹیج پہ پہنچ جائے کہ گناہ کے بعد اسے پشیمانی ہی نہ ہو کہ میں نے کچھ کیا ہے۔ یہ خطرناک ترین مرحلہ ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے نا، اس کا وہ ٹرننگ پوائنٹ ہی نہیں ہے، کیونکہ ٹرننگ پوائنٹ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان یہ خیال کرے کہ میں نے جو کیا ہے وہ میں نے غلط کیا ہے، یا رب میں نادم، یا رب میں پشیمان ہوں۔ اور جس کی ڈائری میں یہ نہ ہو، پشیمانی نام کی اس کی کوئی چیز نہیں ہے، بڑھ رہا ہے گناہ کی دلدل میں اور اسے کچھ نہیں سمجھ لگ رہی کہ میں نے جو کچھ کیا ہے یا کر رہا ہوں یہ کتنی بڑی جسارت کر رہا ہوں میں اس کے رب کے۔ یہ ایک خطرناک ترین مرحلے کی طرف وہ جا رہا ہے۔ وہ اگر کہیں کہ اس کے دل کے اوپر یہ مہر لگ چکی ہے کہ اسے توبہ کی توفیق نہیں ہے تو یہ بعید نہیں ہوگا۔ لہذا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان پشیمانی اختیار کرے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ خدا کی طرف رجوع کرے اور اس کی اطاعت و فرما برداری کا پکا عزم اور ارادہ کرے۔ ندامت اور پشیمانی کے بعد اللہ سے وعدہ کرے کہ اللہ تو نے میرے اوپر جو چیزیں حرام کی ہیں میں آئندہ ان سے بچوں گا، پکا ارادہ کرے۔ مزاح نہیں کہ پھر 2-4 دن کے بعد پھر اگر کوئی سہولت میسر ہوئی تو اپنے آپ کو گناہ میں ملوث اور آلودہ کر لیا، نہیں، پکا عزم و ارادہ کرے کہ میں تیری اطاعت کروں گا اور گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ اور تیسرا مرحلہ جب یہ 2 مرحلے عبور کر لیتا ہے تو تیسرا مرحلے کی طرف ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو عملی طور پہ گناہ سے محفوظ رکھنا، اور یہ اپنے نفس کو خود نگران مقرر کرے اپنے اوپر کہ جب بھی وہ گناہ کے قریب جانے لگے فوراً اسے وہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا ایگریمنٹ اور معاہدہ توبہ کی شکل میں یاد آنا چاہیے کہ میں نے اللہ کے ساتھ معاہدہ اور ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ میں یہ نہیں کام کروں گا۔ اگر میں ایک عام بندے کے ساتھ معاہدہ اور ایگریمنٹ کرتا ہوں، چاہے مجھے اس میں خسارہ ہی کیوں نہ ہو، میں کہتا ہوں میں نے زبان دی ہوئی ہے، میں کیسے اپنے اس ایگریمنٹ سے پیچھے ہٹ سکتا ہوں؟ اگر ایک عام انسان سے تو ایگریمنٹ کو نہیں توڑ سکتا
تو اس خالق سے کیے ہوئے ایگریمنٹ کو توڑنا یہ توبہ کے پیپر جو تو نے اللہ کے سامنے رکھے تھے اس کو واپس کھینچ لینے کے برابر ہے کہ تو توبہ کے جو پیپر تو نے اللہ کی بارگاہ میں رکھے تھے تو اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو واپس کھینچ رہا ہے کہ میں یہ پروجیکٹ اللہ تم سے ختم کر رہا ہوں، یہ ایگریمنٹ میں تم سے ختم کر رہا ہوں۔ لہذا حقیقی توبہ کے لیے انسان کو ان 3 مراحل سے گزرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے انسان کو کہ میں اتنے گناہ کر رہا ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالی میرے گناہوں کو شاید معاف نہیں کرے گا۔ نہیں، اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے، اور توبہ کا دروازہ اللہ نے کھلا ہی انسانوں کے لیے اس لیے رکھا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ میری مخلوق جس چیز کو اللہ نے خود بنایا ہے، آپ اپنی ہاتھ سے ایک چیز تیار کرتے ہیں، گاڑی تیار کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے، یا اور مستری اپنے ہاتھ سے ایک گھر بناتا ہے، کیا وہ اس کو توڑنے کا خواہش مند ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دے؟ یہ مخلوق اللہ نے خود بنائی ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میں اپنی بنائی ہوئی مخلوق کو جہنم میں پھینک دوں۔ اللہ اپنی مخلوق سے ایک ماں کی جو بچے سے محبت ہوتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ اللہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے یہ توبہ کا دروازہ کھولا ہی اسی لیے ہے کہ میرے بندے تم سے خطا ہو گئی ہے، میں نے معصوم ہستیاں لمیٹڈ بنائی ہیں، ان لمیٹڈ غیر معصوم ہے، لہٰذا توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آ ندامت کر، آ پکا وعدہ کر اطاعت کا اور واجبات کے اوپر عمل کرنے کا اور حرامات سے بچنے کا، اور اپنی عملی زندگی میں اللہ کی اطاعت پہ رہنا اور گناہ سے محفوظ رہنے کے اوپر کاربند رہنے کا پکا عزم اور ارادہ اور ایگریمنٹ کر لے، میں اللہ تجھے معاف کرنے کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ توبہ کا کنسپٹ ہے، اور جو بندہ ان 3 مراحل میں سے نہیں گزرتا ہے وہ حقیقی توبہ کے مرحلے کے اوپر فائز نہیں ہوتا ہے، یا جو بندہ توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ کی طرف پلٹ جاتا ہے تو اس کی شدید مذمت ہے، اور اس کو لقلقہ لسانی کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایسے آدمی کے متعلق امام رضا علیہ السلام نے فرمایا المستغفر من ذنب وهو يفعله كالمستهزي بربه، گناہ سے استغفار کرنے والا اور پھر اس کو انجام دینے والا ایسے ہے جیسے وہ خدا سے مذاق کر رہا ہو۔ توبہ کی کیا فضیلت ہے؟ آئیے قرآن مجید اور کلمات اہل بیت علیہ السلام سے توبہ کے فضیلت اور اس کے فضائل کو دیکھتے ہیں۔ ایک مقام پہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، سورہ انعام کی آیت نمبر 54، میں فقط ترجمہ کر رہا ہوں، آپ خود طلبہ و طالبات آیات قرآنی کی طرف مراجعہ کریں چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 54 میں ارشاد ہے کہ جب آپ کے پاس ہماری آیات پر ایمان لانے والے لوگ آ جائیں تو ان سے کہیے سلام علیکم، تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے کہ تم میں سے جو نادانی سے گناہ کر بیٹھے، جو بھول چوک سے گناہ کر بیٹھے، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا، کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اور کہا اپنے پروردگار سے معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، وہ اموال و اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ ایک مقام پہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں ارشاد فرمایا، بے شک خدا توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور پاک اور صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے اور انہیں اپنا دوست سمجھتا ہے۔
اسی طریقے سے اگر روایات اہل بیت علیہ السلام کی طرف نگاہ کریں تو توبہ کے عجیب فضائل جو انسانی عقل میں سما نہیں سکتے وہ فضائل سامنے آتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ حقیقی اور سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی دنیا و آخرت میں پردہ پوشی کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ روایت نقل کرنے والے راوی کا بیان ہے کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کیسے اس بندے کی پردہ پوشی کرتا ہے کہ جو حقیقی اور سچی توبہ کرتا ہے؟ تو امام نے فرمایا خدا اپنے دونوں فرشتوں کو بھلا دیتا ہے جو گناہ وہ لکھ چکے ہوتے ہیں۔ جو گناہ وہ دونوں فرشتے ہمارے جو ادھر بیٹھے ہیں فرشتے دو لکھنے والے کرامن کاتبین، یہ جو لکھنے والے ہیں ان کو اللہ بھلا دیتا ہے کہ جو تم نے گناہ لکھے ہیں۔ پھر زمین کو حکم دیتا ہے کہ وہ جو گناہ کر چکا ہے ان کو چھپا لے۔ زمین اپنے اندر انسان کے گناہ کو چھپا لیتی ہے جو بندہ حقیقی اور سچی توبہ کرنے والا ہوتا ہے۔ پس جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس حال میں اس کی اللہ کے محضر میں پیشی ہوگی کہ کوئی بھی اس کے خلاف گواہی دینے والا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس بندے کے حق میں پردہ پوشی کا طریقہ ہے کہ اپنے فرشتوں کو بھلا دیتا ہے، زمین کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گناہ اپنے اندر لے لے۔ کوئی زمین کے اوپر ایسا بندہ موجود نہیں ہوگا کہ جو اس کے خلاف گواہی دینے والا ہو۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اس کا توبہ کے پانی سے اس کے نامہ اعمال سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم نے فرمایا لیس شیء احب الی اللہ عز وجل من مؤمن تائب او مؤمنۃ تائبہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ کبریاء میں کسی مومن اور مومنہ سے زیادہ محبوب کوئی بندہ نہیں ہے وہ مومن اور مومنہ کہ جو توبہ کرنے والے ہوں، جو سچی توبہ کرنے والے ہوں، وہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، اس سے بڑھ کے اللہ کسی کو پسند نہیں کرتا۔ بڑی ہی پیاری روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ العبد المؤمن اذا اذنب ذنبا اجلہ اللہ 7 ساعات، اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی 7 گھنٹوں کی اسے مہلت دے دیتا ہے، گناہ نہیں لکھتا۔ فإن استغفر اللہ لم یکتب علیہ شیء، اگر ان 7 گھنٹوں میں وہ توبہ کی توفیق اسے حاصل ہو جاتی ہے، انہی 3 مراحل کے ساتھ اسے توبہ کی توفیق حاصل ہو جائے، کوئی اس کا کیا ہوا گناہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جائے گا۔ وَإِن مَضَتِ السَّاعَاتُ وَلَمْ يَسْتَغْفِرْ كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ، اگر 7 گھنٹے گزر گئے اور پھر اس نے توبہ نہیں کی تو پھر فرشتے اس کے یہ گناہ لکھ لیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُذَكِّرُ ذَنْبَهُ بَعْدَ 20 سَنَةً حَتَّى يَسْتَغْفِرَ رَبَّهُ فَيَغْفِرَ لَهُ وَإِنَّ الْكَافِرَ لَيَنْسَاهُ مِنْ سَاعَاتِهِ۔ عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ مومن کو 20 سال کے بعد بھی گناہ یاد کرائے جاتے ہیں تاکہ وہ خدا سے توبہ کر لے اور خدا اس کے گناہ کو معاف کر دے، اور کافر گناہ کے وقت سے ہی اپنے گناہ کو بھول جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مومن کے اندر وہ روح زندہ ہوتی ہے کہ جو اس کو گناہ کرنے کے بعد جو پشیمانی اور ندامت والا جو ایک عنصر ہے وہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ 20 سال کے بعد بھی اگر اسے گناہ یاد دلائے جائے تو ممکن ہے کہ اس کی وہ اندر کی جو روح ہے وہ جاگ اٹھے اور اپنے 20-50 سال کی ہوئی گناہوں کے اوپر ندامت اور پشیمانی اختیار کرے اور وہ سچا مومن بن جائے۔ کیا توبہ کرنا واجب ہے؟ جی ہاں، عقل کے اعتبار سے توبہ کرنا بھی واجب ہے، انسانی عقل کہتی ہے کہ توبہ کرنا واجب ہے، اور روایات کی طرف نگاہ کیا جائے تو روایات بھی کہتی ہیں کہ توبہ کرنا واجب ہے۔ جہاں تک عقل کا تعلق ہے تو عقل آپ کو اور مجھے ہر قسم کے نقصان سے دور رہنے کا حکم دیتی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ انسان عاقل وہ ہے کہ جو ہر قسم کے گناہ، ہر قسم کے ضرر سے اور ہر قسم کے نقصان سے اپنے آپ کو بچائے۔ اب آئیں وہ انسان کہ جو
اللہ سبحانہ و تعالی سے دور چلا گیا، جس نے گناہ کیا اور گناہ کر کے وہ اللہ سے دور ہو گیا، یہ انسان سب سے زیادہ خسارے میں ہے۔ اس سے بڑھ کے کوئی انسان نہیں ہے کہ جو خسارے میں ہو، اس سے بڑھ کے کوئی نقصان اپنے آپ کو پہنچانے والا نہیں ہے۔ لہٰذا اس نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو سب سے بہترین اور موزون نسخہ ہے وہ فوراً توبہ کرنا ہے۔ فوراً توبہ کر کے اپنے آپ کو اس نقصان سے بچا سکتا ہے انسان۔ لہٰذا یہ عقلی اعتبار سے توبہ کا وجوب جو ہے وہ ثابت ہے۔ اسی طریقے سے شریعت مقدسہ میں بھی قرآن مجید کی آیات، احادیث مبارکہ میں بھی توبہ کی ضرورت اور فوری توبہ کرنے کی ضرورت کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی موت سے 1 سال پہلے توبہ کر لی، اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ پھر فرمایا 1 سال تو زیادہ ہے، جس نے اپنی موت سے 1 مہینہ پہلے توبہ کر لی، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ پھر فرمایا 1 مہینہ تو زیادہ ہے، جو اپنی موت سے 1 جمعہ پہلے، 1 ہفتہ پہلے موت سے پہلے توفیق ہو گئی، اللہ کی بارگاہ کی طرف پلٹ آیا، اپنی ساری زندگی کے کیے ہوئے گناہوں سے ندامت اختیار کر کے اللہ کی بارگاہ کی طرف رخ کر لیا۔ پالنے والے، میں نے ساری زندگی تیری بارگاہ میں گستاخیاں کی، پالنے والے میں آج اپنی جبین کو تیرے سامنے جھکا رہا ہوں، پالنے والے شاید میری زندگی کے لمحات کم ہوں، پالنے والے میں سچے دل سے اپنے دل کو تیری بارگاہ میں جھکا کے باقی کی زندگی تیرے سامنے یہ عہد کر رہا ہوں کہ گناہ کی دلدل میں کبھی قدم نہیں رکھوں گا۔ 1 جمعہ رہ گیا، 1 جمعے کے بعد وفات ہو گئی، اس کی یہ توبہ اللہ قبول کرے گا۔ پھر فرمایا 1 جمعہ تو زیادہ ہے، جس نے اپنی موت سے 1 دن پہلے توبہ کی، اسے پتہ نہیں ہے میں نے کب مر جانا ہے، 1 دن پہلے اس نے موت سے توبہ کی، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ پھر فرمایا 1 دن بھی زیادہ ہے، جس نے بھی سکرات الموت، موت کی سختیاں، جان کنی کے عالم میں بھی اگر وہ اس کریم رب کی طرف اس وقت متوجہ ہو گیا، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، کسی لمحے میں اس کی روح اب قبض ہو سکتی ہے، اس وقت بھی اگر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کے 1 لمحہ اپنے رب کو یاد کر لے، پالنے والے نادم ہوں اپنے کیے پہ، پالنے والے اگر میں اس زندگی اور موت کی کشمکش سے نکل گیا، میں اپنی زندگی میں کبھی گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، میں اپنے واجبات کے اوپر عمل کروں گا، وہ سکرات الموت کے ان لمحوں میں بھی وہ کریم اللہ تیری اور میری اس توبہ کو رد نہیں کرے گا اور قبول کرے گا۔ لا دو کوئی ایسا پروردگار جو اپنے بندوں کے اوپر اتنا کریم اور رحیم ہو، جو اس کی اپنی طرف رجوع اور بازگشت کے بہانے تلاش کر رہا ہو۔ اے میرے بندے، اے میرے عبد، میں نے توبہ کا دروازہ کھول کے تیرے لیے ایک لطف کی تیرے اوپر بارش کی ہے، لہٰذا یہ روایات اور ان دیگر روایات سے یہ بات انتہائی واضح طور پہ سمجھ آتی ہے کہ توبہ کو فوراً توبہ کی طرف قدم رکھنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے امام جعفر صادق نے اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے اپنی مخلوق میں سے رزق دیتا ہے۔ رات کو گناہ کرنے والے کے لیے اللہ صبح کے وقت تک انتظار کرتا ہے، اگر اس نے توبہ کی تو اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اسی طرح دن میں گناہ کرنے والے کے لیے سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرتا ہے، اگر اس نے توبہ کی تو اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک عنوان ہے تجدید توبہ۔ تجدید توبہ کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں جتنے بھی گناہ کر لیں آخر میں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لیں گے، جبکہ انسان کو اس بات کا
ادراک ہونا چاہیے کہ اس کی شب و روز میں 24 گھنٹے شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، جو اسے گمراہ کرنے میں دن اور رات میں، تنہائی میں، محفل میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، فقیری میں، امیری میں، صحت میں اور بیماری میں، ہر وقت شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا اسے گمراہ کرنے میں۔ ایک طرف یہ ہے، اور ایک طرف حضرت انسان ہے کہ جو یہ سوچے کہ نہیں میں توبہ آخر میں کر لوں گا، یہ تصور درست نہیں ہے۔ یا یہ کہے کہ میں ہر گناہ کرنے کے بعد ہر گناہ کی الگ الگ توبہ کر لوں گا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ بلکہ تجدید توبہ کا عنوان ہمارے کتب اخلاقیہ کے اندر موجود ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے حقیقی پروردگار کے ساتھ توبہ و استغفار کے ذریعے متصل رہے اور ہمیشہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے جو اسے صراط المستقیم سے ہٹانے میں کوشاں رہتی ہیں۔ اسے علماء اخلاق نے تجدید توبہ کے نام سے تعبیر کیا ہے، اور قرآن آیات میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ میں ایک آیت کے اوپر اکتفا کروں گا، سورہ الزمر کی آیت نمبر 53، جسے پہلے بھی تلاوت کر چکا ہوں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے میرے حبیب کہہ دو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم و زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے، وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ اسی طریقے سے احادیث میں بھی تجدید توبہ کا تذکرہ موجود ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، یا محمد ابن مسلم، ذنوب المومن اذا تاب منها مغفورة له فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التوبة والمغفرة واللہ انہا لیست الا لأہل الایمان۔ فرمایا اے محمد ابن مسلم، مومن جب توبہ کرتا ہے، جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پس مومن کو توبہ اور استغفار کے بعد نئے سرے سے عمل کرنا چاہیے، اور یہ توبہ صرف اہل ایمان کے لیے ہوتی ہے۔ راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا اگر مومن توبہ و استغفار کے بعد پھر گناہ کرے اور پھر توبہ کرے تو وہ توبہ بھی قبول ہوگی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اے محمد بن مسلم، تو کیا سوچتا ہے ایک مومن اپنے گناہ پر نادم اور پشیمان ہو کر توبہ کرے اور اللہ اس کی توبہ قبول نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ راوی کہتا ہے میں نے کہا کہ مومن ایسا کئی بار کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ امام نے کہا کہ مومن ایسا کئی بار کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا جب بھی مومن توبہ و استغفار کرے گا اللہ تعالی اس کی توبہ کو قبول کرے گا اور اسے معاف کرے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے اور گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ خیال رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مومنین کو اللہ کی رحمت سے نا امید کر دو۔ یہاں تک ہماری آج کی گفتگو اختتام تک پہنچتی ہے۔ کل کی گفتگو میں انشاءاللہ اخلاق کے سبجیکٹ کو لے کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنے مومنین کی خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔